جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں عرش سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں اور تمہاری من پسند چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں۔ اور وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ تمہاری دعا شرفی قبولیت پانے والی ہے؟ تو جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے جواب دینے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کچھ خاص جگہوں پر بڑی واضح دلیل بھی دیتا ہے۔ یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کی 3 بڑی خاص نشانیاں موجود ہیں، جس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کے قوانین بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تم اپنے حالات میں اچانک تبدیلی کا تجربہ محسوس کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا، یہ تبدیلی تمہاری ذاتی زندگی، تمہارا کیریئر، تمہاری صحت اور تعلقات کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی چیز کو پانے کی بار بار دعا کرنا اور اس کے اسباب بنتے دکھائی دینا، یا مثال کے طور پر آپ نوکری کے لیے نئے مواقع کی دعا کر رہے ہیں تو آپ کو ممکنہ آجر کی طرف سے اچانک کال موصول ہو سکتی ہے یا غیر متوقع ملازمت کی پیشکش مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر تم اپنی اچھی صحت کے لیے دعا کر رہے ہو تو اچانک تمہیں اپنی جسمانی یا ذہنی تندرستی میں بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ حالات میں اچانک تبدیلی اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور وہ تمہاری دعا کا جواب دے رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تمہاری دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن تمہیں اکثر نظر نہیں آتی۔ اللہ کی خدائی اور اس کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ اور جانتے ہو، دعا کی قبولیت کی دوسری اور بڑی نشانی تمہارے ایمان اور تقوی میں اچانک سے اضافہ ہو جانا ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ کھلنے لگی ہے اور اللہ تمہیں راتوں میں مانگنا سکھا رہا ہے، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی شدید خواہش ہونے لگی ہے، تمہیں اللہ راتوں میں تہجد کی توفیق دے رہا ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ جسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اس کی مانگی دعا اور چند آنسو اس کی پوری زندگی پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تہجد کے ٹائم 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور بندہ مومن اپنے رب سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے، اور اللہ اپنے اس عزیز بندے کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اور اگر یہ تیسری نشانی ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ جلد عرش سے تمہاری دعا کی قبولیت آنے والی ہے، کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے دل میں اچانک سکون و اطمینان کا احساس ہونے لگا ہے اور تمہارے خیالات پاک ہونے لگے ہیں، بعد تم سکون کا ایک گہرا احساس محسوس کرنے لگے ہو، جیسے اللہ نے تمہارا بوجھ اٹھا لیا، اور تم اپنے نفس و اخلاق کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی روح میں موجود اوصاف حمیدہ کی نشو و نما کرتے ہو۔ تمہارے ارادے، تمہاری نیت
اور تمہارا گمان مثبت ہونے لگا ہے، تو جان لو کہ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں اس کی نشانی دے رہا ہے، اور نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی نیکی اور بدی اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو بڑی جلدی قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں۔ بس تم اپنی دعا میں مخلص رہو اور صبر کرتے رہو، کیونکہ صبر تمہاری دعا کے قبول ہونے کے امکانات کو بہت حد تک بڑھا سکتا ہے۔ تم دعا میں اللہ کے ناموں کا خوب استعمال کرو، رات کے وقت لمبا سجدہ کرو۔ مطمئن رہنا، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ عنقریب تمہارے لیے کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا، انشاءاللہ۔